المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. احباب ذی وقار، معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، سرور کون و مکان، فخر آدم و بنی آدم، امام الانبیاء، سرور ہرد و سرا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے، خالق کائنات بصدقہ صاحب لولاک ہماری جمعۃ المبارک کی اس پاکیزہ مقدس نشست کو ہمارے لیے، ہمارے اکابرین کے لیے، ہمارے اساتذہ و مشائخ کے لیے خالق کائنات مغفرت کا، بخشش کا باعث بنائے۔ اس پاکیزہ نشست کو ملک پاکستان کے لیے امن و سکون کا اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا سبب بنائے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، معاشرہ کی اکائی فرد ہے اور فرد کی حیثیت کا تعلق خاندان سے ہوتا ہے، اس لیے خاندان معاشرے کا جزو اول کہلاتا ہے۔ اگر خاندان کا نظم اور نسق مستحکم بنیاد پر ہو تو پھر آگے نکل کر افراد معاشرے پر اس کے بہترین اثرات مرتب کرتے ہیں اور معاشرہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر خاندان میں امن ہو تو پھر وہ افراد معاشرے میں، سوسائٹی میں استحکام اور امن کا سبب اور باعث بنتے ہیں۔ قیام نظم کے لیے خاندان کے افراد کو اپنے عمل کو کچھ اصولوں کے ماتحت کرنا ہوتا ہے، اور ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ خالق کائنات
رب لم یزل اور اس کے فراہم کردہ اصول جو اللہ کریم کے عطا کردہ ہیں وہ پاکیزہ اور عالمگیر اصول کسی بھی شک و شبہ کے بغیر کامل، مکمل، اکمل، اعلیٰ اور پاکیزہ ہیں۔ انہی اصولوں کے زیر تحت انسانی معاشرہ، بہترین معاشرہ، انسانی سوسائٹی، بہترین سوسائٹی قرآن و حدیث سے مزین اور منور انسانی عظمتوں اور رفعتوں کا باعث بن سکتی ہے۔ اور پھر اس میں اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اس کی بنیاد کے لیے ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالمگیر فرمان۔ اگر ان کو مد نظر رکھا جائے، ان کے حضور اپنا سب کچھ فکری، نظریاتی جو بھی ہماری توجہات ہیں اس پہ مرکوز کی جائیں تو تمام برائیوں سے یہ معاشرہ، سوسائٹی بچ سکتی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی ایسا اصول نہیں جو ہمارے لیے اللہ کے قرآن، رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک عالمگیر فرمان سے میسر نہ آتا ہو اور ثمرتا دکھائی نہ دیتا ہو۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، ان احکامات میں گھر اور گھر میں پھر افراد میں پھر بنیاد گھر کی ہے ماں اور باپ۔ ان دونوں سے آگے یہ ماحول چلتا ہے۔ ان کے ساتھ رویہ کیسا ہو، ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو، ان کے ساتھ ہمارا رہن سہن کیسا ہو، اگر اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، اس میں دو نمایاں فوائد ہوں گے بے شمار فوائد میں سے۔ نمبر ایک، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے ہم اچھے کہلائیں گے اور ہمارے اچھے ہونے سے معاشرہ اور سوسائٹی اچھی کہلائے گی۔ اس پر یعنی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا بنیادی فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ راضی، اس کا رسول راضی اور ہماری دنیا اور آخرت کامیاب اور کامران ہوگی۔ اس کے لیے اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے ہمارے رویوں، ہمارے انداز، ہمارے رہن سہن کو، اور دنیا کا یہ وہ عالمگیر مذہب الدین ہے کہ اس کے اندر تمام سوسائٹی کے مشکلات، پریشانیوں اور مسائل کا حل قرآن کی صورت میں اللہ نے رکھا ہے، اور وہ ہمارے پاس محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر ہے 83، ارشاد خداوندی فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا
إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پورے معاشرے کو قرآن نے بیان کیا۔ فرمایا ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ فرمایا لوگوں سے بھلائی کی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ ارشاد خداوندی ہے مگر ایسا ہوا تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ خالق کائنات کا مقدس کلام اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کی امت کو یہ حکم دیا کہ وہ شرک سے بچے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ وہ نیک سلوک کرے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو اگر اپنی زندگی پہ لاگو کریں تو پھر بتائیں معاشرے میں ناانصافی ختم، ظلم ختم، بربریت ختم، استحصالی ماحول ختم۔ جب میں رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کروں گا، پڑوسی سے بھی اچھا سلوک ہوگا، یتیم سے بھی اچھا سلوک ہوگا، مسکین سے بھی اچھا سلوک ہوگا تو کون بچ گیا؟ آج مغرب کے معاشرے کی باتیں کرنے والے، وہ قرآن و حدیث سے دور رہنے والے لوگ جب اس کے گیت گاتے گئے تو ان کو یہ جان لینا چاہیے مغرب جب اندھیرے میں تھا، اگرچہ اب بھی اندھیرے میں گئے تو تب انسانیت کے وقار، اللہ کی مخلوق کی بات اللہ کا قرآن تب بھی فرما رہا تھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے اگر تعلق ٹوٹے گا، احادیث رسول سے ہمارا رشتہ خدا نخواستہ چھوٹ جائے گا، تو پھر ہم کبھی کسی ناول لکھنے والے کی، شاعر کی، رائٹر کی بات کریں گے۔ ہمارے لیے ناول، رائٹر، شاعر بڑا نہیں گئے، امت کے لیے سب سے بڑا اثاثہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد اے قول خدا فرمان نہ بدلا۔ اب انسان نے یہ، اللہ کے قرآن نے انسان کو یہ بتایا رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، عزیزوں سے یہ سلوک کرو۔ آگے پھر قرآن اسی بات کی مزید وضاحت فرماتا ہے، زندہ رہو تو ایسے، مرنے سے پہلے بھی یہی کرو اور مرتے بھی کیا کرو۔
یعنی پوری زندگی کا اللہ کے قرآن نے لائے عمل دیا. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ 180 میں ارشاد خداوندی ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تو ارشاد خداوندی ہے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو فرمایا والدین اور رشتہ داروں کے لیے معقول طور پر وصیت کرے. حق ہے متقی لوگوں پر. زندہ رہو تو ان کے لیے بہتر، مرو تو مرتے ہوئے بھی رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، والدین سے حسن سلوک کا حکم اللہ کا قرآن عطا فرماتا ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ پھر اس مقام پر اقبال روئے نہ تو کیا کرے کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزو تر گئے وہ نظارہ. ہم نے اپنے اکابرین کو بھی پڑھنا ہے جو انہوں نے موتی قرآن و حدیث سے لیے، اور پھر قرآن مجید کی صورت میں ہمارے گھروں میں ہمارے پاس کتاب انقلاب موجود ہے. اللہ کا قرآن ارشاد خداوندی کیا ہے؟ ہماری زندگی کو سنوارنے کا انداز، پھر زندگی کے اصول، مالدار کو غریب کو دونوں کے لیے اللہ کے قرآن کی رہنمائی موجود ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 215 اللہ کا قرآن فرماتا ہے يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے لوگ سوال کرتے گئے کہ کیا چیز خرچ کریں. آپ سے پوچھتے ہیں خرچ کیا کریں؟ اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے جو مال بھی خرچ کرو. فرمایا اپنے ماں باپ پر، پھر رشتہ داروں پر، پھر یتیموں پر، پھر قرآن فرماتا ہے مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو. پوری ڈیٹیل بتا دی قرآن نے. کون سی بات ہے جو رہ گئی ہو؟ ماں باپ پر. جس کے پاس مال ہے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ خرچ کرے تو کس پر؟ ایسا بولیں
سب سے پہلے مجھے اللہ نے مال دیا تو پہلا حق ہے کس پہ خرچ کروں؟ محبت سے بولیے، ماں باپ پر خرچ کروں۔ یہاں تو میں سبیلیں چلاؤں، یہاں تو لوگوں کو میری طرف سے دسترخوان پہ کھانے ملے، یہاں تو لوگ میرے گیت گائیں اور میرے ماں باپ مجھے دیکھ رہے گوں، میرے ماں باپ کھانے سے بیٹھے ہوئے گوں۔ یہ سخاوت نہیں ہے، یہ شکاوت ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کروں۔ سب سے پہلے ہمیں کس پہ خرچ کرنا ہے؟ بولیے، سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب مال خرچنے کی بات آئے تو تمہارے لیے کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ قرآن فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، مالدار پوچھتے گئے آپ کی بارگاہ میں آ کے آقا مال کو کہاں خرچ کیا جائے؟ تو آپ فرما دیں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ سب سے زیادہ حقدار تمہارے مال سے کون ہے؟ تمہارے ماں باپ۔ اچھا کتنا وہ سخی بد نصیب ہے جو پوچھتا پھرے اماں بابے کو زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں۔ اور ظالم، ماں باپ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوتے، ماں باپ تو تیری محبتوں کے حقدار ہیں، ماں باپ تو تیری خدمت کے حقدار ہیں۔ ان کی خدمت کرو، ان کی تابعداری کرو، ان سے محبت کے میٹھے بول بولو۔ فرمایا ماں باپ پر خرچ کرو، پھر فرمایا رشتہ داروں پر۔ حولے بولیے۔ یہاں لوگ اشتہار تو دیتے گئے، فوٹو تو لگواتے گئے، خبریں تو لگتی گئے، فلاں نے فلاں کو نوازا، فلاں نے فلاں کو نوازا۔ رشتہ داروں کا حق ہے ماں باپ کے بعد۔ میں سخی ہوں لیکن میرا بھائی کسی سے بیچارہ مانگ رہا ہے تو میرے سخیوں نے کہا کیا فائدہ؟ اس کا مطلب ہے میں بھائی کو اس لیے نہیں دے رہا کہ لوگوں کو دوں گا تو وہ کہیں گے بڑا سخی ہے، بھائی نے تو نہیں کہنا۔ تو پھر مطلب کیا گئے؟ میں نے دکھلاوے کے لیے کیا، جب میں نے دکھلاوے کے لیے کیا تو حصے میں کیا آئے گی؟ جہنم۔ ایسے سخی کو گھسیٹ کے لاؤ، جہنم میں ڈال دو، وہ چیخے گا، چلائے گا۔ حضور میرے تو دروازے پہ لائنیں لگی ہوتی تھی منگتوں کی، بھکاریوں کی، میرا تو دسترخوان اتنا وسیع تھا، لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ حکم ہوگا، تو جانتا ہے تو نے یہ سخاوت اس لیے کی تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، وہ تو تجھے کہہ دیا گیا، آخرت میں کچھ حصہ بھی باقی نہیں، آخرت کا حصہ ختم ہو گیا۔ اپنے بھائی کو دے۔ ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ بولیے، رشتہ دار۔ کون؟ ہمارے ہاں سب سے پہلا ہم بارہا یہ کہہ رہے گئے دہشت گرد تنظیموں کو چندے دے کر پالنے والوں، دہشت گردوں کو چندے کلاشن کوفوں کے لیے، بم دھماکوں کے لیے دینے والوں، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رشتہ دار۔ ماں باپ کے بعد رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں۔ پھر
پھر ارشاد خداوندی ہے، پھر کون ہے؟ فرمایا والیتامی والمساکین، پھر یتیم ہے، پھر مسکین ہے۔ کیا حسین خطاب فرمایا میرے کریم آقا نے۔ حضور رحمت دو جگہ ارشاد فرماتے گئے سب سے بہترین ہے وہ گھر جس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہوتی ہو، سب سے اعلیٰ ہے وہ گھرانہ جو گھرانہ یتیموں کی تربیت کر رہا ہو، اور سب سے برا ہے وہ گھر جس میں یتیم کو ستایا جاتا ہو۔ اب اس سے بڑا حسین معاشرہ دنیا کا کون مذہب پیش کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم میں اگر دنیا آخرت کی کامیابیاں سمیٹنا چاہتے ہو تو آؤ دہلیز محمدی پر۔ فرمایا یتیموں کو دو، پھر مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور فرمایا جو بھی نیک کام کرو گے اللہ کو اس کی خوب خبر ہے۔ کیا خوب ارشاد ہے، کیا خوب ارشاد۔ اور اشتہار لگانے والوں، بینر لگانے والوں، یہاں تو تقسیم ہوتی ہے، فوٹو کھینچے جاتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے فلاں نے دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کس نے دیا، کس کو دیا، کتنا دیا، ہمیں پتہ ہے۔ یہاں تو اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ تو جانتا ہی ہے، اللہ کی عطا سے اس کا محبوب بھی جانتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک حدیث آپ سے شیئر کروں۔ سبحان اللہ ہولی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک سائل نے سوال کیا، وہ بھوکا تھا، صحابی اس کو حضور کے اشارے پہ گھر لے گئے۔ اب گھر میں پہنچا، میرے کریم کے صحابی نے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ زوجہ نے کہا آپ کا اور بچوں کا کھانا پڑا ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ کہا بچوں کو کسی طرح سلا دو، پھر کھانا لا دو، پھر بتی بند کر دینا، میں منہ ہلاتا جاؤں گا، مسافر کھاتا جائے گا۔ اور ڈوگا باغ میں آنے والوں میرے کریم آقا کی عظمت رفعت دیکھیے، رسول کائنات کے غلام نے اسی طرح چراغ بجھا دیا، حضور کا صحابی منہ ہلاتا رہا، مسافر کھاتا رہا۔ جب صبح کو یہ صحابی دربار محمدی میں پہنچا، ابھی یہ آگے بیٹھا ہی تھا، آمنہ کے لال نے فرمایا تیرے اس عمل پر میرا رب بڑا خوش ہے۔ جس کی زبان سے یہ حدیث سننے کے بعد سبحان اللہ نہیں نکلی، اللہ اس گونگے کو زبان دے۔ آپ جانیے وہ گھر میں تھا، چراغ بجھ چکا تھا، نبی اپنے گھر میں تھے۔ اب میں آپ بتائیں بے ضمیر ملا سے کیسے پوچھوں؟ جاہلوں کی اولاد یہ بتا کس کو علم غیب کہتے ہو؟ لیکن جن کی آنکھیں بند ہو، دل جن کے مہر لگ چکی ہو، وہ بیچارہ کیا جانے گا۔ ہم تو یہ کہتے گئے
اللہ قادر مطلق بے نیاز گئے، وہ جو جنوائے جنوا سکتا ہے، بس اس کا عالم یہ ہے، کسی کو رب نے اتنی آنکھیں دی وہ تو وہاں دیکھ سکتا ہے، اور کوئی بیچارہ اتنا اندھا ہے قرآن پڑھ کے بھی نہیں سمجھ سکتا۔ تو بریلی کے غیرت مند بابے کا حق ہے کہ وہ کہے آنکھ والا تیرے جوبل کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبل کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، جو بیچارہ اندھا ہے نیرا گندا ہے، ہم کہیں گے قرآن پڑھ، اللہ بھی جانتا ہے، اس کی عطا سے اللہ کا بولیے رسول بھی، اللہ بھی دیکھتا ہے اس کی عطا سے، بس یہ ہے اس کی طاقت اپنی ہے، اس کو عطا کرنے والا اللہ ہے۔ بس ہم تو کہتے ہیں قرآن و حدیث کو اللہ پڑھنے کی ملا کو توفیق دے اور پھر اس کو سمجھنے کا اللہ کریم یہ اجازت عطا فرمائے کہ قرآن کو پڑھے۔ اب یہ تو حکم تھا مالداروں کیسے بانٹے، کس کو بانٹے، کتنا بانٹے، اب جس کے پاس نہیں گئے اس کے لیے بھی حکم قرآن میں موجود ہے۔ ارشاد خدا بندی کو رکھا گئے، اللہ کا قرآن اعلان فرما رکھا گئے، اور سورہ بنی اسرائیل اس کی آیہ کریمہ نمبر ہے 23-24، ارشاد خدا بندی فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ ارشاد فرماتا گئے تمہارے رب نے حکم دیا گئے کہ اس کی سوا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت صرف اللہ کی، سجدہ صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، یہ تمہارے رب کا حکم ہے۔ اور فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، اور پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس سے ہولی سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک، بولیے نیک، ماں باپ کے ساتھ اچھا بہترین نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، ایک ان میں ایک یا دونوں اگر بڑھاپے میں پہنچ چکے ہوں
ماں باپ میں سے ایک یا دونوں اگر بڑھاپے میں پہنچ چکے ہوں تو پھر تمہیں قرآن کہتا ہے ان کے سامنے اف، اتنا بھی نہیں کہنا اف۔ اس سے بڑی باریکی اور کہیں ملے گی ہی نہیں۔ ان کے سامنے پھر دیکھیے ان میں ایک یا بڑھاپے میں ہو، ان کے سامنے تم نے کبھی اف بھی نہیں کہنا، ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اس سے آگے کیا بچ گیا؟ دوائی کھلاتے ہوئے اف نہ ہو، پانی پلاتے ہوئے اف نہ ہو، کھانا دیتے ہوئے اف نہ ہو، ان کی خدمت کرتے ہوئے اف نہ ہو۔ جھڑکنا نہیں، اونچا نہیں بولنا۔ اس سے بہترین اور تصور کیا ہوگا؟ اونچا نہ بولو، آنکھیں نہ دکھاؤ، اف تک بھی نہ نکلے منہ سے۔ پھر کیا انہیں جواب دو تو میٹھا لے جا، ان سے بولو تو میٹھے انداز میں، بات چیت ہو تو میٹھا انداز ہو، ایسے بولو کہ وہ خوش ہو، کیونکہ دنیا میں کوئی اور نہیں جن کے حسن پہ تم مرتے پھرتے ہو، ان کو دیکھنا ثواب نہیں، ماں باپ کو دیکھنا ثواب ہے۔ اس سے بڑا عمل کون سا ہوگا؟ لاکھوں روپے لگا کے کعبے کو دیکھنے کے لیے جانے والوں، اللہ یہ سعادت بھی بار بار نصیب کرے، لیکن صبح و شام ماں باپ کو دیکھا کر۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، رسول مختار ارشاد فرماتے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ماں باپ جو ایک بار دو بار چند بار بلکہ فرمایا باپ کو دیکھے زیارت کرے، ثواب کیا گئے؟ حج و عمرہ کا ثواب۔ صحابی عرض کرتے ہیں جو دو بار تین بار چار بار دیکھے، کئی بار دیکھے، میرے کریم نے فرمایا دینے والا اللہ ہے، اس کے ثواب میں کون سی کمی ہے؟ تم محبت کی نظروں سے ماں باپ کو دیکھتے جاؤ، ادھر سے ثواب ملتا جائے گا۔ یعنی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، گناہگار بدکار سیاکار بس ماں باپ کی دعائیں لیتا رہے، ماں باپ کی دعائیں شامل رکھیں۔ بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی تنگی، بڑی سے بڑی مصیبت سے یوں نکلے گا جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ دنیا دیکھے گی، ہم نے آزمایا، تجربہ اور مشاہدہ کیا، قسم ہے اللہ کی کبریائی کی، پتا چلا اگلے کو بھی نقصان ہوا، پچھلے کو بھی، ہم گزر گئے۔ بس یہ گزرتے ہوئے یہی دیکھا کہ جو مصلی پہ اماں کو چھوڑ کے آئے گئے اس کی دعا ابھی تک پیچھے ہے۔ یہ دعا جب تک ساتھ ہوگی، دنیا کی کوئی پریشانی بھی تیرے گھر میں ڈیرا نہیں لگائے گی۔ مدینے والے کے پیارے غلاموں، بیگم پوچھے گی کیا لائے گو، بچے پوچھیں گے کیا کمایا، یہ بھی دو یہ بھی دو یہ بھی دو، جتنا مرضی تھکے
کے ماندے آؤ گے پہلے بیگ چیک ہوں گے, شاپر چیک ہوں گے, جیبیں چیک ہوں گی. جو سب سے پہلے آواز اٹھے گی بیٹا کچھ کھایا ہے, وہ آواز کسی اور کی نہیں, وہ تیری ماں کی ہوگی. آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹا, بیوی پوچھے گی کون ہے, بچے کہیں گے کون ہے, لیکن ایک ایسا بھی فرد موجود ہوگا یہ نہیں پوچھے گا کون ہے, وہ تو تیرے قدموں کی آگٹ, تیری گاڑی کی آواز کو سن کر جو بسترے سے اٹھ کر دروازے پہ کھڑی ہے آدھی رات کو, وہ کوئی اور نہیں, وہ تیری ماں ہے. بیسیوں بار ایسا ہوا, ہر ایک نے یہ داستان سنائی, کئی گھنٹے دروازہ بجاتے بجاتے لگ گئے. بیوی کو ڈانٹا تو بس اتنا جواب ملا, بس آنکھ لگ گئی تھی. بیماری میں بھی, کمزوری میں بھی, ناتوانی میں بھی, جس کی آنکھ تیرے انتظار میں نہیں لگتی وہ کوئی اور نہیں, وہ تیری ماں ہے. تو اس کو راضی کر, پروردگار تجھے کبھی بھی دکھ نہیں دے گا. تو اس سے محبت کر, اللہ تجھ سے راضی ہوگا. تو اس کی عزت کر, اللہ تجھ پہ راضی ہوگا. بیوی ہو, بچے ہو, یہ ساری اس کی عطا کردہ نعمتیں. کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا جو بیوی کے کہنے پہ ماں کی کھانسی کو, ماں کے کھانسنے کی آواز کو, بولنے کی آواز کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے. یہ جب آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی, تیرے پاس بنگلہ کئی کنال کا, جائیداد کروڑوں کی ہوگی, لیکن تجھے جو سکون ماں کی کھانسی میں ملتا تھا وہ سکون تجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹھ جائے گا. آج یہ آواز آتی ہے, یہ دیکھو اس نے یہ کہا, تیری ماں نے یہ کہا, تیری ماں نے یہ کہا. اس کو کہو ہاتھ نیچے کر, یہ بات ذہن میں رکھ, آج کے بعد یہ نہ جملہ نکلے تیری ماں, بلکہ یہ کہے کہ میری ماں. جو تیری ماں ہے وہ میری ماں ہے. جب تیری میری کا تکرار ختم ہوگا, پھر گھر میں پلنے والا بچہ ممتاز قادری بنے گا, غازی الدین بنے گا, طارق بن زیاد بنے گا, محمد بن قاسم بنے گا, امام نورانی بنے گا, قمر الدین سیالوی بنے گا, یا پھر 1000 چراغ عظمت محمدی پر روشن کرنے والا بریلی کا غیرت مند احمد رضا بنے گا. اف نہ کہو ماں باپ کے سامنے, اف نہ کہو. میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے, اللہ کی قسم رشک آیا, ان پہ رشک آیا. یوں گلاس پیش کیا, باپ نے یوں پھینکا, اس نے پھر کہا ابا جی پی لو. پھر آیا قریب, یوں ٹانگ ماری, پھر کہا بابا جی پی لو. کپڑے بھرے گئے, کوٹ بھرا گیا, ٹائی بھری گئی, اس نے ذرا بھی اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی. اتنے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا, بے ساختہ زبان پہ نکلا, یار تیری تربیت کو سلام. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تیرے بابے نے اپنے بابے کی خدمت کی, تو اس کی خدمت بجا لا رہا ہے.
دنیا میں بہت سے ایسے گناہ ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، قادر مطلق بے نیاز ہے. کچھ ایسے گئے جن کی وجہ سے گرفت ہوتی ہے، آخرت میں ہوگی پتہ نہیں کیا بنے گا، ظاہر ہے معاف فرما دے تو مالک ہے. بہت کم ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے زندگی میں بھی عذاب آتا ہے، وہ بڑے بڑے ظلم ہیں جن کی وجہ سے زندگی میں عبرت ہوتی ہے بندے کو. لیکن ان بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے، اگر میں اپنے ماں باپ کا گستاخ ہوں تو یاد رکھ میری اولاد کبھی بھی میری فرما بردار نہ ہوگی. جیسے میں اپنے بڑوں کو تنگ کرتا ہوں میری نسل بھی میرے لیے ایسے ہوگی. اگر میں چاہتا ہوں میری نسل مجھے ناکوں چنے نہ چبوائے تو پھر میں اپنی ماں باپ کی خدمت کروں، پھر میرا بیٹا بھی بات کرتے ہوئے آتے جاتے ہوئے یقیناً نظریں بھی نیچی رکھے گا اور مجھ سے اجازت کے بغیر قدم بھی نہیں اٹھائے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے میں ہو تو ان کے سامنے، وجہ کیا؟ بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے بندہ بات بھول بھی جاتا ہے، کرتے کرتے بات بھول گئی، کوئی اور چیز کہیں توجہ چلی گئی تو دوائی کھائی نہ کھائی، کھانا کھایا نہ کھایا، وہ بچپن اپنا یاد کر جس میں تیرے بچپن کے ہر مرحلے پر ہر ایک سوال پر تیرے ماں باپ نے مسکرا کر جواب دیا. ہم نے ایک بار نہیں 20 بار پوچھا یہ کیا ہے، اماں بابے نے مسکرا کے کہا بیٹا یہ ہے. ہم نے پھر کہا کیا گئے بیٹا یہ ہے یہ گئے. 20 بار پوچھتے رہے، نہ لہجہ بدلا، نہ انداز بدلا، نہ لفظ بدلے. لیکن ادھر 2-3 بار جب تکرار ہوا تو ہمارا انداز بدل گیا. ایسا نہ کر، یاد کر جب تو پوچھ رہا تھا تیرے ماں باپ خوشی میں بتا رہے تھے، آج ان پہ وقت ہے اتنا خوش ہو کے بتا. وہ بار بار اس لیے بھی پوچھ رہے ہوں شاید ان کو تیرا جی کہہ کے جواب دینا اچھا لگ رہا ہو. ڈراموں میں، فلموں میں، دوستوں میں، خوش گپیوں میں مصروف رہنے والوں، چند لمحے ماں کے قدموں میں گزارو، باپ کی صحبت میں گزار کر میٹھے بول بولو. تیری رات تو دوستوں میں اچھی گزری، ماں کی ساری رات بستر پہ تیرے انتظار میں تڑپتے گزر گئی. ادھر تو آیا، پوچھا کہاں تھے، تو نے ایسا کرخت جواب دیا کہ اس کی بکیا نیند بھی اڑا کے رکھ دی. ایسا جواب دے کہ ماں بستر پر کروٹیں بدلنے کی بجائے مصلے پہ اٹھ بیٹھے اور زبان حال سے تیرے لیے دعائیں مانگنے والی ہو. ادھر ماں کی دعائیں نکلیں، ادھر تیرا مقدر بدل جائے. میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں، قرآن کہتا ہے اف نہ کہو، ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو، بلکہ کیا کہو؟ فرمایا پھر تمہارا عالم یہ گو جھڑکنا بھی نہیں، ولا تنہرہما. کیا کہنا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کبھی کبھی قرآن پہ بھی سبحان اللہ کہہ دیا کریں، بلکہ ان کی عزت و توقیر کے ساتھ ان سے بات کرو اور کہو یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا، بچپن میں میرے ساتھ برتاؤ کیا، آج ان کے ساتھ ویسا سراپا شفقت محبت تھے یہ تیرے ساتھ. وہ
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آج تیرا لہجہ نرمی والا ہو، انداز اچھا ہو بات چیت کرنے کا، اس میں شرم و حیا بھی ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا ایک تو یہ کہ نرمی کے ساتھ جھک کر محبت احترام سے بات کر، اور دوسرا پھر یہ گئے کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر یا اللہ ان پر رحم فرما، یا اللہ ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت شفقت محبت کے ساتھ مہربانی کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا، انہوں نے تجھے پالا، بس تو ان کے لیے دعا کرے گا۔ اب پہلے یہ تھا کہ مال ہو تو کن پہ خرچ؟ بولیے ماں باپ پہ، مال ہو تو ماں باپ پہ خرچ، مال نہیں ہے، مال ہو بھی خرچ کر کے بھی اونچا نہیں بولنا، بتانا سنانا نہیں ہے، مال ہو بھی تو خرچ کر کے ماں باپ پر خرچ کر کے بتانا نہیں، نہ ہو تو اونچا نہیں بولنا، آنکھیں نہیں دکھانی، مال نہ ہو تو جھڑکنا نہیں ہے، ماں دوائی کی بات کرے باپ دوا کی بات کرے یہ نہیں کہنا کچھ نہیں ہے، یہ کہو بابا دعا کریں، بس جیب خالی ہے کچھ نہیں ہے، ابا جی دعا کریں انشاءاللہ جیسے ہی کوئی کام ملے گا تو سب سے پہلا حق آپ کا ہے، اس پہ پھر ادھر سے دعا نکلے گی، ادھر رحمتوں کے بادل برسیں گے، اللہ تجھ پہ راضی ہوگا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں۔ اب کیا ہوا؟ ایک تو مال کن پہ، پھر برتاؤ اچھا کن سے، محبت پیار کا رشتہ کس سے؟ اب یہ تو زندہ، اگر یہ دنیا سے چلے جائیں تو انداز کیا ہو، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا قرآن یہ بھی ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ نمبر 41، ارشاد خداوندی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ارشاد خداوندی فرمایا یہ کیسا عجیب حسین تصور ہے، آپ کا مسلک مشرب مذہب دکانداروں والا نہیں، فنکاروں والا نہیں، قرآن کے پاروں والا، مصطفیٰ کے یاروں والا، زندہ گئے تو اف نہ کرو، خدمت کرو، تابعداری کرو، مال خرچ کرو، حسن سلوک کرو، محبت سے پیش آؤ، ان کے ساتھ ہمیشہ نیک برتاؤ کرو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید بار بار بصد تکرار حکم فرماتا گئے، ان کی محبت کا درس دیتا گئے، ان سے حسن سلوک کا درس دیتا گئے، لیکن اگر چلے جائیں تو کیا فرماتا گئے اللہ کا قرآن؟ تم پروردگار کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرو، اللہ کے حضور دعا کرو، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اے میرے پروردگار ربنا
اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے. اپنے لیے کہو یا اللہ مجھے ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی والدیا ولی والدیا. پہلے اپنا کہو یا اللہ مجھے بخش، اور پھر قرآن کہتا ہے پھر کیا ہو پروردگار مجھے بھی اور میرے ماں باپ کو بھی. ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین. یا اللہ مجھے بھی میرے ماں باپ کو بھی اور جتنے بھی ایمان والے ہیں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. یا اللہ ان کو بخش دینا اس دن جس دن حساب ہوگا. مجھے بھی بولیے اور مومنین کو. اب آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. ابا کافر ہو تو اس کے لیے دعا کا حکم نہیں ہے. ابا ہو کافر تو دعا بولیے. اس کے مرنے کے بعد زندگی میں مانگو ہدایت کی، زندگی میں ہدایت کی مانگو، لیکن حسن سلوک برابر رہے. مانگو دعا ہدایت کی، مر جائیں تو مغفرت کی دعا نہ مانگو، کیونکہ وہ کفر پہ مرا. تو جو کفر پہ مرا اس کے لیے دعا بولیے. عالم ہے بیٹا، ابا کافر تب بھی دعا. بیٹا پیر ہے، شیخ ہے، صوفی ہے، عارف ہے، پھر بھی دعا. دکاندار، بزنس مین، تاجر، بیروکریٹ ہے تب بھی کافر ابے کے لیے دعا نہ مانگے. حکم ہے کہ نہ مانگے، کفر پہ مرا گئے تو. اب بتائے ہم نہیں مانگ سکتے. اگر کفر پہ موت ہو، ہمارے دور کا بندہ نہیں مانگ سکتا. اگر کفر پہ موت ہو تو نبی تو ہوتا وہ گئے جو اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کچھ کرتا ہی نہیں ہے. او ابراہیم پاک کے ابا کو کافر کہنے والوں، مجھے بتاؤ اگر ابراہیم کے ابا کافر تھے تو نبی نے دعا کیوں مانگی؟ یہاں ہم نے دیکھا ہمارے پنجاب کا ایک چیف منسٹر منظور وٹو، اس کا ابا قادیانی مرا. اس کی وزارت کا دور قادیانیوں نے بڑا شور مچایا. اس نے نہ جنازہ پڑھا نہ قادیانی ابا کے لیے دعا کروائی. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، جن کو تھا اس دن اس نے کہا نہ دعا مانگو. اس کا مطلب ہے جنازوں پہ لڑا نہ کرو. جو نہ مانگے جو جنازوں پہ لڑا جھگڑا نہ کرو. جو کہے کوئی دعا تو وٹو صاحب والا اصول یاد رکھ لیا کرو. کوئی دعا نہیں ہے، اس سے کا کوئی بات نہیں، بابا تیرا ہے. یہ کیسے مرا تو جانتا ہے. ہمارے علاقے میں ایک بندہ مرا، وہ لوگ گئے جنازے پہ، انہوں نے دعا نہیں مانگنے دی. وہ لڑے میرے ساتھ آ کے میرے پاس کہنے لگے انہوں نے دعا نہیں مانگنے دی. میں نے کہا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہا میت کے بیٹے نے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ اب وہ مرنے والا کیا بن کے مرا؟
یہ تمہیں پتا ہے کہ اس کے بیٹے کو پتا. جب بیٹے کو یہ پتا ہے کہ ابا دعا کے قابل نہیں تو تم کیوں شور کرتے ہو؟ ہاں مانگو بار بار. یہ اصول حضور نے بھی دیا. انہو لو کان مؤمنا فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ فبلغہ ذالک او کما قال. حضور سے عرض کی گئی آقا باپ مرے اگر کسی اور مذہب میں ہو تو مر جائے کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس کے لیے بھیجے کچھ کرے پہنچے گا. حضور فرماتے ہیں بس ایک شرط ہے بندہ مرنے والا مومن مرے دعا مانگو پہنچے گی, استغفار کرو پہنچے گا, کچھ دو پہنچے گا. جو بھی کرو جو بند, لیکن شرط ہے کہ مرا, بولو مرا مومن ہو. اگر مرنے والا کفر پہ مرا گئے نہ صدقہ نہ کل نہ تیجا نہ ساتا. لیکن کچھ جاہلان ملت, یتیم العلم, غریب الفکر لوگ کہتے ہیں جناب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ جو تم جو دعائیں مانگتے ہو پیچھے سے کل ساتے کرتے ہو, مطلب یوں ہوتا گئے بندہ مرا حساب کتاب کی تھیلی بند, مرا تو بند. اب نہ تمہاری دعا نہ تمہاری کل ساتا, کیونکہ تھیلی اس کی حساب کتاب کلوز ہو چکا. ہم نے کہا یہ اصول بھی تمہارے جاہلوں نے دیا, اس لیے اگر مرنے کے بعد اس کے حساب کتاب کی تھیلی دفتر کلوز ہو چکا گئے تو پھر جنازہ مرنے کے بعد نہ پڑھو. پھر زندہ کا پڑھ لو. پھر بیٹا یوں کہے صبح بابا اٹھے تو کہے ابا جان رات آپ سوئے ہوئے تھے, میں نے 3-4 جنازے آپ کے پڑھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے مرنے کے بعد تو تھیلی کلوز ہوگی. ہولی بول بابا جی میں نے پہلے جنازے پڑھ دیے. او بد نصیب, اگر جنازے کے لیے تھیلی کھل سکتی ہے تو مومن کی دعا کے لیے بھی کھل سکتی ہے. اس کے لیے کیا کرو؟ دعا مانگو. مومن ہے تو کیا مانگو؟ بولیے کیا مانگو؟ اچھا یہاں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ڈنڈی مار گروپ, ڈنڈی مار گروپ, بازاری مترجمین, دکانداری فکر رکھنے والوں نے کیا کہا؟ جناب او ابراہیم نے کہا تھا میں تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا. جناب وہ وعدہ پورا کیا بھائی, بعد میں تو دعا مانگنے ہی چھوڑ دیا. ہم نے کہا او جاہلو, کاش تم بریلی کے بابے کے قدموں میں بیٹھے ہوتے, کاش تمہیں قرآن و حدیث سمجھ آئی. نہیں آئی تو ڈونگا باغ میں مر, جمعہ پڑھ. ہم تیری تعصب کی پٹی اتار کے اس کے مصطفی کا آئینہ لگا دیں گے. اصول کیا بتایا جناب؟ انہوں نے کہا تھا میں دعا مانگوں گا, انہوں نے مانگی. ہم نے کہا تیرے اس اعتراض کی دھجیاں نہ اڑا دے تو احمد رضا کا نوکر نہ کہنا. میں نے کہا یہ بتاؤ اگر یہ کہا تھا مانگوں گا, پھر ابراہیم نے مانگی, پھر انکار کیا, تو پھر یہ دعا آمنہ کے لال کو اتنی کیوں
پسند آئی، اس کی بجائے کوئی اور دعا ہوتی، یہ دعا کیوں پسند آئی ہر نماز میں؟ ہولی بول، اگر بند ہو چکی ہے تو پھر ہر نماز میں، ہر دعا میں ماننا پڑے گا ملا جی، جاگلانا فکر جتنے مرضی غلافوں میں لپٹی ہو، تعصب تعصب ہوتا ہے، جہالت جہالت ہوتی ہے، علم علم ہوتا ہے، بس فرق یہ گئے اس دعا کو ابراہیم پاک نے بھی پسند کیا، میرے نبی نے بھی پسند کیا، ڈونگا باغ کے غیرت مند نمازیوں نے بھی پسند کیا، ہماری نسل بھی پسند کر کے کہتی رہے گی ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی والدیا، اونچا ولی والدیا ولی والدیا ولی المؤمنین یوم، ماننا پڑے گا ابراہیم کا ابا بھی مومن ہے، آمنہ کے لال کا ابا بھی مومن ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کے ساتھ محبت کرتے رہنے کی اور اس عقیدے کو قرآن و حدیث کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔